حکیم سعید جو ہے اس سے بھتہ مانگا جا رہا تھا. ان کے معاملات اکثر لوگوں کے ساتھ تھے کہ یہ پیسے بڑی بڑی رقمیں مانگتے تھے لوگوں سے اور جو نہیں دیتا تھا ان کو مار دیتے تھے. یہ حکیم سعید بہت بڑا نام پاکستان کا، سندھ کے گورنر. آپ کے دور میں وہ مرڈر ہو گیا بڑی مسٹیریسلی. پھر مرڈرز کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگ مرڈرز ہیں. واٹ واز اٹ؟ یہ ہمارے ملک کی ہسٹری کا ایک بڑا تاریخ واقعہ ہے، جس میں کہ ایک بہت ہی قابل اور قابل تحسین ایک ہستی جو کہ گورنر تھے اس وقت، اس کو مرڈر کر دیا گیا اور اس کی سارا ملبہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اوپر ڈال دیا گیا. اس پر ایک جے آئی ٹی ہوئی. جے آئی ٹی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم ہوتی ہے، جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم، جس میں مختلف اداروں کے لوگ بیٹھ کے تو انٹروگیٹ کرتے ہیں جو بھی ملزم پکڑا گیا. تو وہ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم، اس میں جو ملزم تھا وہ ایک لڑکا جس کا نام ٹیپو تھا، نامزد ملزم تھا، اور اس کے ساتھ چند اور بھی تھے. لیکن ٹیپو اکارڈنگ ٹو آئی بیز اسسمنٹ وہ اس میں انوالو نہیں تھا. اور یہ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کی جو رپورٹ تھی یہ ڈیوائیڈڈ رپورٹ تھی. تو اس رپورٹ کی ویڈیو مجھے میرے جوائنٹ ڈائریکٹر جو سندھ کے تھے، اس دنوں میں ابھی جو ڈی جی آئی بی بنے کو مجھے کچھ زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ مجھے علیحدہ لے گئے اور ایک اور دوست سے ملایا جو کہ مسلم لیگ بعد میں نون کے رہے ہیں اور وہ آج کل اس دنیا میں نہیں ہے. ان سے مجھے ملایا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایکیوزڈ ہے یہ غلط ایکیوزڈ ہے، اور یہ چونکہ رانا صاحب اب اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، رانا مقبول صاحب اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو یہ آپ واپس اس کو اپنے اس پہ نہیں جانا چاہتے. میں نے وہ ویڈیو لے کے سیف الرحمان صاحب کے پاس گیا جو کہ اس وقت گورنر ہاؤس سندھ میں اور پرائم منسٹر بھی اسی وقت ادھر تھے. ان کو وہ ویڈیو دکھائی اور ان کی باڈی لینگویج اور اس کی ڈس جوائنٹڈ جو اسٹیٹمنٹس تھیں اور جو ایویڈنس انہوں نے دیے تھے وہ بالکل غلط ایویڈنس تھے. یعنی مار کٹائی کافی ہوئی تھی. مار کٹائی ہوئی تھی تو وہ جو بھی پوچھتے چلے جا رہے تھے اس کی کنفیشن ہوتی چلی جا رہی تھی. تو وہ میں نے اس کو کہا کہ آپ خود دیکھیں. پھر انہوں نے اس فلم کو جو ویڈیو تھی جوائنٹ اس کی انٹروگیشن ٹیم کی خود دیکھی اور پھر مجھے کہا کہ آپ اپنے جوائنٹ ڈائریکٹر کو لے کے رانا مقبول صاحب کے دفتر میں صبح جائیں. جب ہم گئے دوبارہ دفتر میں اور کہا کہ جی ہماری جو اسیسمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، یہ ایک بے قصور آدمی ہے، اس کو کسی پروموشن لینے کے لیے یا کسی اور اس کے لیے اب اور آپ نے اگر چونکہ نامزد کر دیا ہے تو اس کے اوپر قتل کا مقدمے کو قائم نہ کریں، اس کی ری انویسٹیگیشن کریں، اس کو مزید دیکھیں. تو رانا مقبول صاحب وہاں پہ فلیئر اپ ہو گئے اور وہ میرے جوائنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا تماشا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کو نامزد کر دیا ہے اور اس کے خلاف اب ہم چارج شیٹ تیار کرنے والے ہیں، تو آپ ہمیں آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں ملزم ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ ملزم ہماری اس بہرحال آئی بی کی جو اسسمنٹ تھی وہ ٹیپو کے بارے میں یہ تھی کہ یہ نامزد یہ ملزم نہیں ہے. لیکن اس بیسس پہ رانا مقبول کو آئی جی بنا دیا گیا سندھ کا اور انہوں نے وہاں پہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن شروع کر دیا جس میں بہت سے لوگ مارے بھی گئے. تو آپ کے خیال میں کیا وہ لوگ گناہ گار تھے بے گناہ تھے؟ یہ تو آپ رانا مقبول صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ آپ نے بھی تو خدا کو جان دینی ہے. کیونکہ یہ میرا ایکچولی جب یہ آپریشن ہوا آپریشن کے میں انوالو نہیں تھا، نہ میں آپریشن کے شروع کرنے کے حق میں تھا، کیونکہ انہوں نے آپریشن شروع بعد میں ملٹری کورٹس بھی انہوں نے قائم کر دی تاکہ اسپیڈلی ڈسپوزل ہو اور یہ جو ہم نے ایکیوز پکڑا ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے اور ان کو پھر ڈسپوز آف اس طرح کیا ہوگا کہ اس ملٹری کورٹ نے ان کو ڈیتھ سینٹنس دے دی اور جو کہ بعد میں پھر جب ملٹری کورٹ ختم ہوئی اور وہ اپیل میں گئے تو ہائی کورٹ نے ان کو بری بھی کر دیا. تو میں ہمارے آئی بی کے حساب سے
وہ جو ملزم تھا جو ان کے حساب سے مجرم تھا وہ ہم تو آج تک یعنی ہم لوگ سارے جو الزام لگاتے رہے خاص طور پہ ایک جماعت کے اوپر، جی ہاں تو اس کا آپ کی بات سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ الزامات غلط ہیں. بالکل غلط. ایم کیو ایم از ناٹ ریسپانسبل اس میٹر میں اور اس ایم کیو ایم کے کسی اور عمل کے بارے میں میں اب اسٹیٹمنٹ میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بارے میں 101% میری ایشورنس تھی اور میری اس ٹیم کی اور آئی بی کے جو اسٹیٹمنٹ تھی یا آئی بی کی جو رپورٹ تھی اس کے حساب سے وہ بے قصور تھا. اس میں ایک چھوٹی سی مثال وہ یہ تھی کہ جو اس نے اپنی قتل کرنے سے ایک رات پہلے اس نے کہا کہ ہم فلاں بلڈنگ پہ پوری رات رہے ہیں اور وہ 10 آدمی تھے. جب ٹیم وہاں گئی تو ایک رات جو 10 آدمی جس چھت پہ رہے ہوں وہاں سگریٹ کا بٹ نہیں تھا، وہاں پاؤں کا کوئی نشان نہیں تھا، وہاں کوئی نشان ایسا نہیں تھا کہ جہاں 10 آدمی، وہاں ایک چڑیا کا بھی وہاں ہونا نہیں پایا گیا. تو وہ کس قسم کا ایویڈنس تھا جس کو جو اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا وہ کنفرمیشن کر رہا. تو جی آئی